هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین، کراچی میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے آمد و رفت کا سلسلہ مدتوں سے جاری ہے، لیکن اس بار کراچی میں میری آمد صدموں سے دوچار موحدین کراچی کی دکھ بھری ان گھڑیوں میں ان سے اظہار محبت کے لیے ہو رہی ہے۔ اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، ناکامی اور کامیابی یہ ایک دوسرے کے ساتھ انسانی زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ امید و نا امیدی ساتھ انسانی زندگی کا حصہ رہتی ہیں۔ ایک امید پوری ہوتی ہے تو دوسری نا امیدی جنم لینے لگتی ہے۔ وہ امید بننے لگتی ہے تو ایک اور طلب نا امیدی کی شکل میں سامنے آنے لگتی ہے، اور میں بحیثیت انسان کچھ پانے اور کچھ کھونے کی محنت میں
اپنی زندگی کے لیل و نہار کو بتاتا چلا جاتا ہوں. لیکن انسانی بستیوں کے باسیوں میں سے وہ انسان بڑے ہی کرموں والے اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے استحقاق والے ہوتے ہیں جو ان ہر دو کیفیتوں میں، امید و نا امید میں، ناکامی اور کامیابی میں، طلب و رسد میں، لین اور دین میں، اتار اور چڑھاؤ میں، بلندیوں اور تنزلیوں میں، خوشیوں اور غموں میں، ان ہر دو کیفیتوں میں اپنے رب سے اپنے رشتہ بندگی کو ٹوٹنے نہیں دیتے اور اس کیفیت سے سرشار رہتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. اولاد کی کامیابی امید بن کے ساری زندگی ایک باپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. کسب معاش ایک ضرورت بن کے زندگی کے ساتھ ساتھ چمٹا رہتا ہے. کسب معاش کے پھر آگے مختلف اجزاء ہیں جو مجھے پھر تمیز حلال و حرام تک لے جاتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے. پھر وہاں جا کے ایک مقام آتا ہے جس مقام قناعت کہتے ہیں، جس کا بڑا گہرا تعلق ہے مقام شکر سے، جس کا بڑا گہرا تعلق ہے مقام صبر سے. جب میں کسب معاش میں اپنی مرضی کے اہداف کے حصول کی محنت ترک کر کے تقسیم معیشت کے اس سنہرے اصول کو مد نظر رکھ کے اپنی محنت مارتا رہوں کہ مجھے ملنا وہی ہے جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. سن رہے ہیں میری باتیں کہ میں زوری لگا رہا ہوں کہ مجھے ملنا وہی ہے جو میرے مقدر میں میرے رب نے، جتنی کامیابیاں میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہیں وہ مجھے مل کے رہنی ہے. جتنی ناکامیاں میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہیں ان سے پالا مجھے ضرور پڑھنا ہے. جتنے دھکے مجھے پڑھنے ہیں وہ مجھے پڑھ کے رہنے ہیں، اور جتنی بلندیاں مجھے ملنی ہیں مجھے مل کے رہنی ہیں. اس سنہری اصول ربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو میں رب کی دی ہوئی توفیق سے استعمال کرتا رہتا ہوں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا. جب میں اپنی تمام صلاحیتوں کو رب کی تقسیم معیشت کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے چلاتا رہتا ہوں تو ملنا تو مجھے وہی کچھ ہوتا ہے جو میرے مقدر میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایک دانے کے حصول پہ میرے نامہ عمل میں میرے لیے عبادت لکھی جاتی رہتی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ایک صاحب ایمان اس حقیقت سے مکمل طور پہ آگاہ اور آشنا اسے ہونا چاہیے کہ دولت میں اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میری خواہشوں کی تکمیل کے لیے آسانیاں ہو جائیں. بیٹے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میری نسلیں آگے بڑھے اور نام بری میرے خاندان کی آگے بڑھنے لگے. گھر میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میرا وہ گہوارہ میرے لیے امن کی جگہ بن جائے. علم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میری ظاہری باطنی ظلمتوں کا خاتمہ ہو جائے. کیا پیرایا ہے سبحان اللہ. تعلقات اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اس سوسائٹی میں ایک پرامن ماحول میں آگے بڑھ سکوں اور مختلف طبقات انسانی میں سے میں اپنے تعلقات عامہ کے نام پر لوگوں سے اپنے تعلقات بناتا رہتا ہوں. اے بھی کم آئے گا, اے بھی کم آئے گا, اے بھی کم آئے گا. جب میں اپنے اہداف کو زندگی میں خود متعین کر لیتا ہوں اور ان کی تقاضا کی طرف لگ جاتا ہوں تو میں کہیں ایسی ڈگر پہ تو نہیں چل رہا ہوتا کہ میں توکل کے اس حقیقی مقام سے بالکل اجنبی ہونے لگتا ہوں جو ایک صاحب ایمان کے ایمان کا معراج کا لمحہ ہوتا ہے. اسے توکل علی اللہ کہتے ہیں. ہتھ کارول دل یہ ہے توکل علی اللہ. مالی دا کم میں پانی لانا پر پر مشکاں پاوے ہے. توکل سعی کی نفی نہیں کرتا, کوشش کی نفی توکل نہیں ہے, دوڑ کی نفی توکل نہیں ہے, محنت کی نفی کا نام توکل نہیں ہے, یہ جہالت ہے. مالی دا کم میں پانی لانا تے پر پر مشکا پاوے, مالک دا کم ہے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لانا. ایک صاحب ایمان کو اس بات کی پورا بھروسہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی میں گھر بنانا چاہتا ہوں, مجھے امن مل جائے. میں تعلقات بنانا چاہتا ہوں کہ میں سوسائٹی میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگوں. کہ میں جملے آج بڑی ذمہ داری سے سوچے سمجھے پروگرام کے تحت بول رہا ہوں. اللہ کی مدد ہو, اللہ کی نصرت. سبحان اللہ. اہل توحید محبت سے کہو سبحان اللہ. میں یہ ساری کوششیں کیوں کر رہا ہوں؟ ایک انسان ہوتے ہوئے اللہ اللہ جذبہ کیا ہے کہ میرے بچوں کے لیے ایک بہتر ماحول مل جائے. کبھی کبھی اپنے مزاج سے ہٹ کے مجھے انسانی دنیا میں اتنا گراوٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ انسانی آنکھ جو انسانی آنکھ ہے وہ کبھی کبھی انسانیت کی آنکھ سے جب مجھے دیکھتی ہے تو میرے رویے اتنے کمینگی پہ معمول نظر آتے ہیں کہ میں انسانی صف میں کھڑا ہوا ایک مجرم کے طور پہ کہ انسان بھی کبھی اتنے گر سکتے ہیں, انسان بھی کبھی اتنے نیچے ہو سکتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب میں اپنے اہداف کو اپنے تصور سے سیٹ کر لیتا ہوں اور ان کی محنت میں اور ان کو حاصل کرنے کے جذبوں سے ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں. تب مجھے انسانیت کو بہت گرا کے اپنے ان اہداف تک پہنچنا ہوتا ہے. لیکن جب میں اپنے اہداف کے تعین کا تمام معاملہ
اپنے رب کے سپرد کر کے اپنے امنوں کی خواہش کا ذمہ دار اپنے رب کو قرار دے دیتا ہوں، اپنے رزق کا ذمہ دار اپنے رب کو قرار دے دیتا ہوں، اپنی اولاد کے تحفظ کا ذمہ دار اپنے رب کو قرار دے دیتا ہوں، اپنی کامیابی کا صحرا اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہوں، اپنی ناکامی کو صبر کو سینے سے لگا کے اپنے رب کے حکموں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جب میری پوری زندگی میں ہر اتار اور ہر چڑھاؤ پہ رویہ رب کے سپرد ہوتا ہے تو میرے اہداف تک پہنچنے کے لیے مجھے انسانیت کو گرانا نہیں پڑتا، بلکہ میرے ہر قدم پہ میری انسانیت کو اللہ اور بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بڑیاں کھریاں تے اوکھیاں گلہ ہو گئی ہیں۔ سارے پنجابی نے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلہ سنیے نا میری؟ جی مجھے اپنی دل کی پسندیدہ ترجیحات کو کبھی قتل تب کرنا پڑتا ہے جب میں اپنی کامیابی کا خود ضامن بننے لگتا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تم نے انج کیتا تے نقصان نہ ہو جائے تے اے کیتا تے پھر میں بچ جاؤں گا۔ میری کسی کوشش سے میں ان نقصانوں سے نہیں بچ سکتا جو میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دیے ہیں۔ یہ بات پلے سے باندھ لیں۔ کتب اللہ المقادیر، سبحان اللہ۔ مولانا کہہ رہے ہیں کتب اللہ المقادیر، تو میں کہنا چاہتا ہوں کتب اللہ انا ورسلی لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ سبحان اللہ۔ کامیابی۔ اچھا ایک اور پرت کو میں آگے الٹتا ہوں اور سمجھے اس بات کو۔ بے ضمیر لوگ مادی دنیا کے وسائل کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہوں تو سمجھتے ہوں، ایمان خالص سے بے بہرا مادی دنیا کے وسائل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہو تو سمجھتے ہو، کوٹھیوں کا حصول کسی بے ایمان کی کامیابیوں کا جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صاحب ایمان اپنی کامیابیاں مادی دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ میں زندگی یوں گزاروں کہ میری زندگی کے ہر لمحے پہ محبوب کبریا کی سچی تابعداری کا رنگ نظر آئے، اور جب محبوب کبریا کی تابعداری کا رنگ میری زندگی کے لمحات پہ طاری ہو جائے گا تو میں وہ خوش نصیب بندہ بن جاؤں گا جس کی زندگی کے ہر لمحے پہ اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ تو پھر کوٹھیاں میرے پیچھے بھاگنے لگتی، پھر دولت میرے پیچھے بھاگنے لگتی، پھر شہرت میرے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ جی اللہ اللہ۔ لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے انابو اللہ، اس کی بنیادی شرط یہ ہے مولویوں وال نہیں دوڑنا، رب وال دوڑنا ہے۔ اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کوٹھیوں وال نہیں دوڑنا، انابو بولو نا، انابو سونے کی طرف نہیں بھاگنا، رب کی طرف بھاگنا ہے۔ دنیا کی دولت کی طرف نہیں بھاگنا، رب کی طرف بھاگنا ہے۔ اقتدار کی طرف نہیں بھاگنا، رب کی طرف بھاگنا ہے۔ دنیا کی شہرت کی طرف نہیں بھاگنا، رب کی طرف بھاگنا ہے۔ اور کرندوں کی چاپلوسی کی طرف نہیں بھاگنا، رب کی طرف بھاگنا ہے۔ انابو اللہ، اپنی زندگی کے تمام رخوں کو اپنے رب کے رخ کی طرف
کر لینا ہے. جب میں نے اپنی زندگی کے تمام رخ اپنے رب کے رخ کی طرف کر لیے تو پھر میں وہ بندہ بنتا ہوں جس کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے کہتے ہیں لہم البشرا. ترک معصیت لازم ہے انابت اللہ کے لیے. ایسے نہیں کہ توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن اور ہر طرف ڈھیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. یہ انابت اللہ کا مقام نہیں ہے. پھنس گیا تھے رب رب کی تھی پہ وسدہ ہویا تھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب کون ہے تو کون نہیں. پھنس گیا تھے بڑے اتھرو کڈے جڑے رجیا ہویا اس لئے رب دا پتہ ہی کوئی نہ ہویا. اللہ اللہ اذا مس الانسان الضر دعانا بجنبه قاعدا او قائما. تکلیف میں رب رب بہت کرتا رہا اور فلما کشفنا عنہ ضرہ. اور آپ یقین کیجئے میں اگر بڑی ذاتی نوعیت کی بات عرض کروں تو چند ایک لوگ میں نے بھی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑی ذاتی سی نوعیت کی بات ہے جو مجھے کرنے کا حق ہے میں کر رہا ہوں. جو اپنے ابتدائی مشکل زمانوں میں بڑا رب رب کرتے رہے بڑی توحید کرتے رہے بڑے کوڑے مسئلے کرتے رہے بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کرتے رہے. اور سن رہے ہیں آپ لوگ جی مسجد کی خطابت نے رب بھلا دیا. بڑی نوکری نے رب بھلا دیا. ناراض نہیں ہوئے گا میں نے کہا تھا بڑی ذاتی نوعیت کی بات عرض کرنے لگا. جو وہ ان کی کیفیت تھی اس سے ہٹ کے کیوں انہوں نے یہ سمجھا کہ بہتا رب رب کریں گے تو اسی تو بھوکے مر جائیں گے. یہ تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. جی اللہ اللہ کشفنا عنہ ضرہ. یاد رہے مشکلوں میں آسانیاں انہوں نے پیدا نہیں کی. ان کے مشکل حالات کو کشادگی والا بنانے والا کوئی اور نہیں. مشکل کے بعد آسانی پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ جب آسانیاں ہم نے پیدا کی تو اجنبیت بھی ہم سے. دعانا لجنبہ قاعدا او قائما. مجھے مرشد کریم کا ایک فرمان گرامی سامنے آ گیا ہے. سبحان اللہ. اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ. سبحان اللہ. چلو درس قرآن گل کی تو حدیث تو شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ. ڈیلی سبحان اللہ نہ کرو پھر چپ ہی رہو. سبحان اللہ مل گیا تو سارے یار. اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه وطاعه في السر وكان غامضا في النار لا يشار إليه بالأصابع. لا يشار. سبحان اللہ.
پھر کہو ذرا محبت سے سبحان اللہ اللہ جڑے بندے دیا ملنا بوتیاں ہوں محبوب کبریا اپنی محبت کا تذکرہ آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت کی نگاہ کہاں ٹکتی ہے. مرشد فرماتے ہیں اغبطو اولیائی اللہ کریم سانو بھی اجدہ بڑھا دے. اغبطو اولیائی اندی لمومن خبیب الحاد. یہ میں آج سراج الحسین پیش کر رہا ہوں قاری عبدالعزیز صاحب کو. سنیے گا. اغبط اولیائی اندی جی امیاں تسی بھی یار بنا دے ہو. انسان اپنے دوست بناتے ہیں نا زندگی میں. اللہ جی کوئی وکیلہ نو یار پہ بنا دے, کوئی خطیبہ نو یار پہ بنا دے, کوئی سرمایہ داران اپنا یار پہ بنا دے, کوئی سیاستدانوں اپنا یار پہ بنا دے, کوئی کاروباری طبقے نو اپنا یار پہ بنا دے. اگر لوگ میں محمد نو پوچھن یا رسول اللہ ذرا تسی تے دسو تہاڈا دل کی کردا ہے, آپ دل میں یارے دوستی کیے. آپ فرماندے نے اغبطو اولیائی اندی لمومن الخفیف الحاد. کوٹھیاں بوتیاں ہون تے بندے دی کنڈ سدھی نہیں ہوندی, فیکٹریاں بوتیاں ہون تے بندے دا لک سدھا نہیں ہوندا, کارخانے بوتے ہون تے بندے دا لک سدھا نہیں ہوندا, پترا دیا کامیابیاں بوتیاں ہون تے بندے دیا رجا نہیں مک دیا, دھیاں دے گھر بڑے آباد ہون تے دوترے دے پوترے دیا رجا نہیں مک دیا, دولت بوتی ہوئے تے بندے دیا رجا نہیں مک دیا, سونا بوتا ہوئے تے بندے دیا رجا نہیں مک دیا, چاندیاں بوتیاں ہون تے بندے دیا رجا نہیں مک دیا, خزانے بوتے ہون تے بندے دیا رجا نہیں مک دیا. تعلقات عامہ ہر طبقے دے نال پھیلائے ہون تے بندے نو ویل نہیں لبدی خفیف الحال. میں محمد اجد بندے دے نال اپنی یاری نہیں لانا چاہتا جنہیں دنیا دے وسائل بوتے کر کے اپنی کنڈ دے اتے بوجھ بوتا لدیا ہوئے ہے. ایدے کل اتے ویلی کوئی نہیں, انہیں صبح فیکٹری جانا, اتھو نکلنا, کاروبار تے جانا, ست کاروبار نے, ایدے کل تے وقت دی کوئی نہیں. اگو دھیوں نو پوچھنا, اگو پتروں نو پوچھنا, اگو پوترے نو پوچھنا, پھر سول سوسائٹی دینا اپنے تعلقات بنانا. میں چاہنا وا میرا یار او ایمان والا ہوئے, خفیف الحال, او دی دنیا بوتی نہ ہوئے, کم دنیا والا ہوئے, تاکہ او دی کنڈ دوہری نہ ہوئے. لفظ ہے مجھے اس کی دوستی پہ رشک آتا ہے. سبحان اللہ. میں محمد کو دل کرتا ہے ہائے کاش یہ میرا دوست ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج روایتی پروگراموں سے ہٹ کے پروگرام ہے نا. سبحان اللہ. رب سے کہو سبحان اللہ. جی 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 مولانا عبدالحمید صاحب تائید کر رہے ہو میری گلہ دیکھیں کوئی نہیں کر رہے. مولانا عبدالحمید صاحب سبحان اللہ. اور مولانا سلطان العارفین یہاں موجود نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ ناراض ہیں. اگر سن رہے ہیں تو میں دل کی محبت سے معافی چاہتا ہوں. میری خیر خواہی جماعت کے لیے یہ جو میں نے سمجھی کل کے جمعہ کے لیے معاف بھی فرمائیں, اور جماعت کی بہتری انشاءاللہ اسی میں ہوگی. کہو آمین انشاءاللہ. جی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مرشد کریم فرماندے نے
میں اپنا دوست انہوں بنانا چاہنا جیدے کوئی دنیا بہتی نہ ہوئے تو میں کدھر پہ بجنا دعویٰ ہے غلامی رسول کا ہر مولوی چسکے پال رہے کاروبار کر رہے ناراض نہ ہوئی اللہ ماشاءاللہ جی جی اللہ اللہ ابو کراچی دے مولویاں نے مفتی بنا دیتے نے بینکاں دے نظام انہوں پڑھنا پڑھانا آ گیا ہوں ہر مولوی مفتی بڑھ کے معیشت کا جادوگر بنا ہوا ہے جی سبحان اللہ چلیے وہ ایک شعبہ ہے اس کی ضرورت ہے لیکن اب تو بھیڑ چال لگ گئی تو مسیطہ کون چلائے گا میاں رشد و ہدایت کے منصب پہ کس نے کام کرنا ہے لوگوں کو قرآن کس نے پڑھانا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اب بطولی آئی 8 سال مدرسے دے اندر پڑھ دریا آج مجھے آپ کے بھائی عثمان میں بڑا پیار ہے پتہ نہیں کہاں غائب ہے ماشاءاللہ مسجد کا خادم بن گیا اللہ اس کی خدمت کو قبول فرمائے جی جی 8 سال 9 سال 10 سال مدرسے دے اندر پڑھ دریا صدقے کھا دریا زکاة دمار او دے اتے لایا جا دریا جڑے ملے جی بدلہ دیر دیواری آئی تینے دنیا دا کاروبار شروع کر دیتا او میاں رب نو جواب دیڑا ہی کہ نہیں دیڑا یہ تو ایسے ہی کہ تم اپنی کامیابی کے ذمہ دار اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہے تم لوگوں نے سن رہے ہو میں نے ابتدا میں کہا تھا میں تو اپنی کامیابیوں کا ضامن نہیں میری کامیابیوں کا ضامن کون ہے اللہ بولیے کون ہے اللہ الذی لہو ملک السماوات والارض جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ مولانا کہہ رہے تھے شاہی بڑے تشریف آئے تھے یہ آیتیں پڑھی تھی چلیے آج آ گئی سامنے میں 2-3 جملے عرض کرتا ہوں سبحان اللہ لوگوں جنہوں میں کوٹیاں دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں دولت دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں پتر دے دھیاں دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں اقتدار دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں وزارتہ دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں عدالتہ دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں وزیرہ دیا مشیریہ دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں قلعے دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ جنہوں میں زمینہ دے مربع دیا انہوں میں برکتہ نہیں جے دیندہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے اور سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی کوٹھیاں دے کے پساریا کاروبار دے کے میں پساریا فیکٹریاں دے کے میں پساریا ملن والوں کے میں پساریا تو پہ سمجھنے تو بڑا سوکھا ہے تے میں پہ اپنے عرشہ تے بے کے میں سمجھنا بھج لے وہی جنہ بھج رہی جس دن میں تڑکا مارا گا تو کچھ نہیں کر سکتا دس فیکٹریاں گردے فیل ہو گئے نے 10 ملا جگر بے بس ہو گیا جی 50 ملا جی جسمانی خدوار برباد ہو گیا ملا جے تنو ٹھیک کر سکتی ہے تے آ لیا اپنی ملا تے کرا اپنے گردے ٹھیک
اپنے جگر نو ٹھیک کرا لے تیری نظرہ شوگر نے ختم کر دی دیا کہ دولت نال بصیرت واپس آ سکتی ہے تے جانیا اپنے سونے لا اپنی چاندیاں لا اپنے دینار لا اپنے درہم لا اپنے ڈالر لا اپنے تعلقات بلا وزیرانو بلا مشیرانو بلا سیاسیانو بلا وکیلانو بلا ججانو جنہیں تیری نظرہ واپس لیا نا ساری دنیا رل کے بھی میریاں کٹیاں ہویا روشنیاں واپس نے لیا سکتی نا حلتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة الامشاد نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا سبحان اللہ حیات اللہ بارک اللہ مولوی ابو بکر آگاہی زندہ آباد سبحان اللہ کہو سبحان اللہ تبارک الذی نزل الفرقان میں جنوں دنیا دیا انہوں میں برکتہ نہیں دے دیندہ اور شادیوں تو انہوں مبارک ہوئے رب نے تو انہوں فرقان دے کے برکتہ دے دیا سبحان اللہ ایڈے کامیاب بظاہر مولوی قرآن دی آیت پوچھو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اور اشاعت و توحید بچے نو پوچھو تے قرآن دی آیت دیا لینا لا دے گا تبارک الذی کیا ہوا زیاد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان اللہ اچھا عبده پر رکو تھوڑا سا سبحان اللہ موسیٰ کہندے نے میں اللہ دا بندہ عیسیٰ کہندے نے میں اللہ دا بندہ عزیر کہندے نے میں اللہ دا بندہ ابراہیم کہندے نے میں اللہ دا بندہ یوسف کہندے نے میں اللہ دا بندہ یعقوب کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی لوگوں سلیمان کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی داود کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی عزیر کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی لوگوں شعیب کہندے نے میں اللہ دا بندہ حضرت لوط کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی حضرت نوح کہندے نے میں اللہ دا بندہ حضرت یونس کہندے نے میں اللہ دا بندہ جی انبیاء کہندے نے اسی اللہ دے بندے تے اللہ کریم کہندے نے قرآن دا قاری میں اللہ دا بندہ انی عبداللہ کی صدائیں تو سن رہے تھے کائنات والے لیکن میں اللہ خود کسی کو اپنا کہہ رہا ہوں وہ میں نے تب کہا جب میں نے محمد کریم کو اپنا قرآن دیا تو میں کہا اے دے میرا بندہ سبحان اللہ جی اور اگر اب دی پہ ابھی بات پوری نہ ہو تو میں ایک اور رخ بتاؤں جی سنیو جی لوگوں مولی عمر صاحب سننا جی اللہ میں اللہ جدو یتیم مکہ نو قرآن دیتا تے میں گیا میں نو برکتہ نال مالا مال کر دیتا ہے تے نال میں کیا اے قرآن دا کاری اللہ دا بندہ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے بہت بڑا اعزاز ہے سبحان اللہ طائف دی بستی پہنچیا اوتھے لوکاں نے وٹے مارے جواب وٹے نے
دعاواں نال پہ دیندا ہے عقل انسانی بگڑنی ہے جبریل آئے نے وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ منو اجازت دیو میں انہاں پہاڑاں نوں انہاں دے اوتے سٹ دیاں اے اپنے بدلے نہیں پہ لیندا کہندا نا میں بدلے لین نہیں آیا میں تیرے رحمت دی دعاواں منگن آیا جدو انسانیت سوچ پہنی ہے انہیں حوصلے والا بندہ ایک دا بندہ ہے اللہ کہتے نے محمد کریم دے حوصلے انہوں ویخ دے پہ ہو جدو دے حوصلے اتے رش کرو تو میں اللہ دساں گا اے بڑے حوصلے والا محمد اللہ دا بندہ سبحان اللہ درخت جھک جھک کے جنہوں سلام پہ کر دینے اگر پوچھنا چاہوے کون ہے میں اللہ کھا گا محمد اللہ دا بندہ پتھر پہ کلامہ کر دینے میں اللہ کھا گا اللہ دا بندہ فرشتے ودا خادم بڑھ کے آیا ہے بندے پچھڑ کون ہے میں کھا گا اے اللہ دا بندہ راتوں رات میرا آج راہی بڑھیا ہے اللہ کون بڑھیا اللہ کہنے لے محمد اللہ دا بندہ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا میں یتیم قرآن دیتا انہوں میں برکتیں دے دیتیا جی میں یہ برکتیں دین والا الذی لہو ملک السماوات والارض جدھر جا رہے ہیں صاحب درمیانے رکنا پہ گیا حدیث میں نے سنانی آپ لوگوں کو الذي له ملك السماوات والارض برکت دین والا کون لوگو اور یہ کوئی چودھری برکت تو نہیں دے سکتا آج میں دن کو کراچی میں ایک جگہ تعزیت پہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک مذہبی سکالر کہنے لگے حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں کچھ برکت ہو جائے گی تو میں جھٹ سے بولا میرے سے صبر نہ ہوا میں نے کہا حضرت کسی بڑے چھوٹے کے آنے سے برکتیں نہیں ہوتی ہمارا تو یقین ہے البرکۃ من اللہ سبحان اللہ حیاک اللہ بارک اللہ نعرہ تکبیر ہاں جی جنہیں جنہیں تو یقین برکتہ دینے والا کلہ اللہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ الذی لہو ملک السماوات والارض اللہ اللہ آسمان و زمین دا مالک کلہ انہیں کلہ اللہ دا جوڑتے پک جانا چاہیے بڑا زور لاندہ رہنا میں آسمان و زمین دا مالک کلہ موٹا رہی بولے اللہ سبحان اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ محفل میں جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں سبحان اللہ جی اور قاری صابر سب ساتھ ہوں تو اور شیر ہو جاتا ہوں سبحان اللہ الذی لہو ملک السماوات والارض آسمان و زمین دا مالک کلہ کراچی دا مالک کلہ پاکستان دا مالک کلہ ہندوستان دا مالک کلہ امریکہ دا مالک کلہ یورپ دا مالک کلہ بر صغیر پاک و ہند دا مالک کلہ بر اعظم یورپ دا مالک کلہ اللہ بر اعظم امریکہ دا مالک کلہ اللہ بر اعظم افریقہ دا مالک کلہ اللہ بر اعظم ایشیا دا مالک کلہ اللہ بر اعظم اسٹریلیا دا مالک کلہ اللہ بر اعظم انٹارکٹا دا مالک کلہ اللہ آسمان دا مالک کلہ اللہ کائنات چپے چپے دا مالک کلہ سید
سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری تیری جرت کو سلام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ حیاک اللہ سمی بھائی سبحان اللہ دے کر دے کوئی آج میں آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ میں درخواست کروں گا آپ کو اللہ ہمیں اجتماع گجرات کی توفیق دے تو آپ نے لیڈ کرنا ہے ہمارے اس پروگرام کو. میں اعلان کروں گا کہ سمی بھائی ہماری انٹرنیٹ پہ چلانے والی ٹیم کے لیڈر ہوں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس جوان کو اور برکات سے نوازے. بڑا پیارا باصلاحیت نوجوان ہے سمی بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. جنہی محبت دا مولا عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اللہ دی رحمت چھم چھم وستی ہے. سبحان اللہ. الذی لہو ملک السماوات والارض زمین و اسواد مالک اللہ زمین و اسواد مالک اللہ. میں مولوی اول کیوں تکا, میں چودھری اول کیوں تکا, میں ملک اول کیوں تکا, میں سیاسی اول کیوں تکا, میں بوٹا والے اول کیوں تکا. نا 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 میں طلب دی نگاہ جدوں بھی تکا گا تے اپنے رب وال تکا گا. کہاں دیکھوں گا, کدھر دیکھوں گا. انابو الاللہ اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الاللہ. اجتنبوا کا مطلب ہے اپنا آپ بچانا, ایک پاسیوں ہو کے لنگ جانا. مولانا توجہ ہے, جنب سے ہے نا اجتناب. الذین اجتنبوا الطاغوت. ایک آیت سامنے آگئی مولا اجازت دیں ذرا کروں بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جڑا اعتراض شاہ جی گلاں تے ٹھیک نے, تسی بھی ٹھیک ہو, ساڈے بزرگاں نے ساڈے تے محنت بھی کیتی ہے, لیکن شاہ جی ساڈے کول ماحول نہیں. یہ گل ٹھیک نہیں, یہ ماحول بھاوے ابراہیمی یہ گل ٹھیک نہیں. بالکل سن دے جنت ایڈی سوکھی طرح سنیو سنیو خاموش. جی شاہ جی گلاں تے ٹھیک نے, پڑھیا بھی چاہیے جنج تسی پہ دستے ہو, لیکن حضرت پنجاب دا ماحول اور کراچی دا ماحول اور سن دے پہ ہو. اللہ کریم سمجھا دینے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً. کہو ذرا سبحان اللہ. میرے شادی مستی کے بیان میں ہوتے تھے کہ میں ویکھو تو میں کتھوں چک کے تے کتھے لے گیا. سبحان اللہ. اور توحیدیو کتھوں چکیا تے کتھے لے گیا. سبحان اللہ. شادی کبھی کبھی مستی کے توحید بیان میں جی اللہ ان کو صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. چوپایا نو کیوں نہیں بیچ دے
رب کر رہے ہو شاہ جی ایتھے ماحول ہو رہے ایتھے سارے کو پاسے لگے رہے میں کلا کی کرا بچارا او بچاریا تنو اللہ قرآن پہ دستے نے او بچاریا ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونها من بین فرس ودم سجے بھی برائی کھبے بھی برائی سجے بھی پلیتی کھبے بھی پلیتی پورا مہار پلیتی دے تے میں اللہ دو پلیتیاں دے وچوں لبنن خالصن سائغن للشاربین میں اللہ برائی دے ماحول چوں پاک دودھ دینا دودھ دے اندر خون نہیں بھرلدا دودھ دے اندر گوبر نہیں بھرلدا گوبر بھی نال پرا نہیں ہویا ماحول جو نکلے نہیں ماحول وہی ہے ماحول وہی ہے گوبر بھی ہوتے ہی ہے خون بھی ہوتے ہی ہے اپنی اپنی تھا دے ہوتے دو پلیتیاں دے مشکار میں ایک پاک شہنو چلانا پیا پلیتیاں دی جرت نہیں کہ پاک نو پلیت کرن لبن خالصا ان لکم فی الانعام لعبرا سبحان اللہ حاجی مولانا عبدالغفور صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ نسقیکم مما فی بطونہا اینا جانورہ دیندہ میں اللہ تو انہوں دے پیٹا دیندروں دی خون تے گوبر دے درمیان دے وچو لبن خالصا نسخیک میں پیدون خالص دودھ پلانا یہ ممکنات میں سے ہے یہ عبرت ہے میں نے بتایا ہے کہ ایسے جرت پیدا کرو تو پھر اپنے دامن کو تم بچا کے پاک باز بن کے اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الذین اجتنبوا الطاغوت سجے بھی طاغوت کھبے بھی طاغوت ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا سامنے بھی دنیا پیچھے بھی دنیا ادھر بھی شیطان دے چلے کھبے بھی شیطان دے چلے سامنے بھی چلے پیچھے بھی چلے جلاتی انہم من بین ایدیہم ومن قلبہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرینہ انہیں بھی دعویٰ کی تشریح میں تیرے بندیانوں ہر پاسوں گھیرا گا اللہ کریم نے انہیں دعوے نو سنو تو بات کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جنہ ٹل تیرے کو اعلان ہوندہ لال ہے شیطان جڑے میرے بندے ہونے نے تیرے ٹل دے وچ انہاں نہیں ہونا انہاں دا ٹل میں رحمان دی رحمت ہوئے گی تو جو مرضی کر لے میرے بندے انہوں اپنے علیہ پاسے نہیں اُلا سکتا انہاں میرے علیہ پاسے ہی بندے سبحان اللہ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لا يخلقون شيئا
وهم يخلقون نا 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 کک نہیں بنا سکتے الذین تدعون من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا جنہاں دے پچھے تو پہ بھجڑے او تنو کچھ نہیں دے سکتے سب کچھ دین والا کلا وہ بیچارے تھے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں انہوں تنو کی دے روڑا پائی بتنا اللہ اللہ وقال الذين كفروا قرآن مجید تے قربان جو ہے وقال الذين كفروا ان هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا بڑا ہنیر گھت چھڑیا نے بڑا ہنیر گھت چھڑیا نے اوے بڑا ہنیر گھت چھڑیا نے جاؤ ظلم و زورا سبحان اللہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض وكان الله غفورا رحيما انہیں من گڑت کہانیاں نہیں میں سناندا میرا محبوب اپنے کولوں جوڑ جوڑ کے گلہ نہیں جب میں سناندا پہلے دے کسے نہیں جب میں سناندا نا 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 قل انزلہو الذی یعلم السر فی السماوات والارض 10 لوگنوں اے قرآن اس رب دی کلام ہے جیڑا آسمان و زمین دے رازانوں جاننے والا سبحان اللہ جدویں حقیقتہ اللہ دی توحید والی منکشف ہو جائے پھر میرے مرشد فرمانے نے اغبت اولیائی اندی لمومن خفیف اللہ میں محمد دا دل کر جائے میرا او مومن میرا دوست بڑھ جائے جنہیں کل دنیا بوتی کوئی نہیں تھوڑی جی دنیا والا خفیف الحال او دی کنڈ تھوڑی دوری ہوئی ہوئے اللہ او کون ہوندہ ہے یا رسول اللہ ذرا دسو دے صحیح آپ نے فرمایا ذو حظ من الصلاة ذو حظ من الصلاة اللہ قاری عبدالعزیز صاحب کراچی دے اندر 50 سال زندگی دے گزارے جی کم کیتا جی اللہ اللہ پوچھن والے نے پوچھیا اس قاری صاحب نے تلے گنگوا ہے ایسے کوئی کوٹھیاں بڑھائیاں ایسے کوئی ملہ بڑھائیاں ایسے کوئی کارخانے بڑھائے فراست کی چھڑیا ہے اجی کچھ نہیں چھڑیا ایک مسجد دے اندر قرآن دی خدمت کر دے رہے نے دنیا کوئی نہیں سنن گنن والے تے ویکھن تکن والے وہ بھی کہنے نے قاری صاحب صحب و صلاة دے بڑے پابنگڑ ہر ویلے مسیتے ہر ویلے مسیتے ہر ویلے مسیتے ذو حظ من الصلاة اس مومن دی زندگی چ نمازہ بوتیاں ہو دیا نے ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه سبحان اللہ دے آکھو یار کافی ہو گیا ختم کرتا ہوں احسن عبادت ربه آج مجھے ایک دوست بتا رہے تھے قاری صاحب آج کل کے نئے اماموں کی طرح نہیں تھے کہ اقامت ہوئی تھی آکے مسلح تھے چھال ماری تھے کھلو گے ساتھی 10 منٹ سن اذان تو پہلے مسجد ٹوٹ جانا تھے بڑا دل لگتا ہے سننے سبحان ذو حظ من الصلاة ہر ویلے نمازی وہ دی زندگی بڑیاں نمازاں احسن عبادت ربی وہ اپنے رب دی عبادت سونیاں کردہ رہندہ ہے بڑیاں سونیاں احسن عبادت ربی
سجدہ سونا قیام سونا رکوع سونا تلاوت سونیا نماز سونیا فرض سونے سنت سونیا نفل سونے صدقہ سونا عبادت سونیا احسن عبادت ربی اللہ دیا عبادت بڑی سونیا کردہ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ یا رسول اللہ وہ دی اور کی نشانی ہے آپ نے فرمایا نمازی ہوندہ ہے لوگوں دیا نمازہ ویختے ہیں لیکن اطاعہو فی السر جدو لوگ نہیں پہ ویختے ہوندے ایک او ہوندہ ہے ایک دو رب ہوندہ ہے سبحان اللہ اطاعہو ساڑھے جیسے نالیک مولوی دے درہ ظاہری باتاں نہیں اطاعہو فی السر وکرہ ہو کہ چھپ چھپ کے سر کا معنی کر رہا ہوں اطاعہو فی السر پتر ستے ہوندے نے تے کاری صاحب جاگدہ ہوندہ ہے بیوی ستی ہوئی ہے کاری صاحب جاگ رہے ہیں شاگرد ستے ہوئے نے کاری صاحب جاگ رہے نے اللہ اللہ مسجد انتظامیہ ستی ہوئی ہے کاری صاحب جاگ دے پیا مؤذن ستا ہویا کاری صاحب جاگ دے نے پہ جی معاونین ستے ہوئے نے کاری صاحب جاگ دے نے پہ اطاعہو فی السر کوئی ویکھڑ والا نہیں چھپ چھپ کے اپنے رب نو راضی کردہ ہے اطاعہو فی السر وکان غامضا فی الناس مولوی ابو بکر انہوں استاد القرآن سمجھدہ رہندہ ہے عزیزی انہوں استاد القرآن سمجھدہ رہندہ ہے مولوی ابو بکر انہوں علاقے دا پرانا امام سمجھدہ رہندہ ہے اشاعت التوحید والے انہوں اپنا پرانا رفیق سمجھدہ رہندے نے کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ اصلی چوز بندے دا روپ کیے کانا غامض الفنار لوگوں دیا نظر اور چھپیا ہوندہ ہے لا یشار الیہ بالصحاب لوگ اشارے کر کر کے دس نہیں سکتے ایک کون ہی اصل دے اندر اللہ وہ کون ہوندہ ہے یا رسول اللہ انہاں دی حقیقت کی ہوندی ہے آپ نے فرمایا اچھا میرے ہاتھ والوے کو آپ نے اپنا ہاتھ بلند نہیں تھا صحابہ نے دیکھا آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک اپنے درمیان والی انگلی دے نال رکھیا آپ نے چٹکی بجائی ثم نقض بیدیہ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال چٹکی بجائی اور آپ نے پوچھا میری چٹکی نقض بیدیہ آپ نے بجائی اور فرمایا اجلت منیت ہو اس میرے یار دی نشانی سب دوڑی ہے او دی موت ایڈی جلدی آندی ہے جتنی جلدی ہے چٹکی بچی ہے اجلت منیتو وقلت راسو وقلت بواقی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کوٹیاں کوئی نہیں مولی عمر فاروق مولی ابو بکر کوئی لڑائیاں کوئی نہیں کوئی جادادہ کوئی نہیں دین دی وراثت موجود ہے باپ دی شرافت موجود ہے باپ دی قرآن دی خدمت موجود ہے کچھ بھی نہیں قرآن تے مدرسے تے مسجدہ دی نسبت موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہندے میرے بندے الذین یستمعون القول انہیں قرآن پڑھ دے پڑھا دے نہیں قرآن نو من دے منے مسیحتاں مولوی پڑھا بندے کوئی نہیں دے جی پڑھاتے رہنے نرد کی معاف منتے کوئی نہیں بے جے منتے ہو
تے قرآن دیا حقیقتہ ملکہ دے کہتے چھپان نہ لگ جا اگر مندے ہون قرآن نو تے سرمایہ دارہ دے ڈر تو قرآن دا مسئلہ توحید اے چھپان نہ لگ جا نا اے مندے شندے کوئی نہیں قاری عبدالعزیز مندہ بھی سی پڑھاتا بھی سی پڑھتا بھی سی بشر عباد الذین یستمعون القول سمع دا معنی سننا اسمع دا معنی سنانا استماع دا معنی سن کے پلے بننا بشر عباد الذین یستمعون القول میرا محمد سونا خوشخبری دے میرے انہاں بندیاں نو جنہاں نے میرے قرآن نو سنے ہیں تے سن کے پلے بنے ہیں سبحان اللہ چاروں پتر اللہ دی توحید دے دیوانے سبحان اللہ ایک پتر دنا ابو بکر رکھے ہے تجھے پتر دنا عمر رکھے ہے تجھے پتر دنا عثمان رکھے ہے چوتھے دنا حسین علی رکھے ہے نامہ تو پتہ لگتا ہے عاشق صحابہ ہے سبحان اللہ پترہ نے گوں عنایت اللہ شاہ دے پترے دینا یاری ڈھالئے عنایت اللہ شاہ بخاری اس ملک دے اندر اللہ دی توحید دا پکا ٹھکا مبلغ سی یاری تو پتہ لگتا ہے پتر قرآن دے عاشق پتر اللہ اللہ بشر عباد الذین یستمعون القول پترہ دی محبت تو پتہ لگتا ہے انہاں نے شیخ القرآن دے ٹبر نال یاری لالی سبحان اللہ بشر عباد الذین یستمعون القول اے او بندے نے جنہاں نے اپنا دامن تاغوت تو بچا لیا اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا آج میں مدرسہ بویکھنا مدرسہ صدیقیہ میری دعائے اللہ ایسے جھکی نو توحیدیہ دا مرکز بنا دے سبحان اللہ اللہ اس کٹیا نو توحیدیہ دا محل بنا دے اللہ تو قادر ہے اللہ سنیا مولی ابو بکر تے مولی عمر فاروق انہ دیا معاشی مصیبتانو دور فرما اللہ کراچی دے توحیدیہ نو آسانیاں پیدا فرما آمین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا قرآن دا ایسا نشہ لگے نا توحیدیہ نو انہوں نے گل کسی ہور دی چنگی لگ دی یتبعونا کہانیاں ساریاں سن دے لے من دے کوئی نہیں سن دے میں گلہ سارے آدھیا سن دے لے ادھر ادھرو انہوں دے کنہ دے اندر بڑے واقعے پائے جانے نے فلاں حضرت نے لکھیا فلاں بابا جی نے لکھیا فلاں حضور نے لکھیا انہوں نے اے کیا تیو کیا گلہ سارے بابے دے سن دے نے پر من دے نہیں یستمعون القول من دے نے تے اللہ دے قرآن دی گل من دے نے کیوں نہ مننا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه سبحان اللہ ابو سبحان اللہ اچھا قرآن سنو تو اگر سبحان اللہ کیا والسماء والطارق وما أدراك بالطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل سبحان الله سبحان الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما
كالماء الدافقين يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فیصلہ کن کل اللہ دی قرآن والی فیصلہ کن بات کون سی ہے اللہ دے قرآن والی اللہ دے قرآن دے عاشق نے میرا پیغمبر انہوں خوشخبری سنا اولئک الذین ہداہم اللہ اور توحیدیو تو انہوں مبارک ہوئے تو انہوں اللہ نے ظلمتا جو کٹ کے ہدایت چانر چلین دائے تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو اور تم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ قرآن سے محبت کر کے تم نے عقل والا اور عقل مند ہونے کا ثبوت دیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه